إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص. وقال الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين. لا الہ الا اللہ کی شروط میں جو پہلے بیان کی گئیں ان میں جو بنیادی شرائط تھیں مختصر وہ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو باقی شرائط ہیں، جو 2 شرائط باقی ہیں، ان کو انشاءاللہ تفصیل سے تھوڑا بیان کروں گا. پہلی شرط علم، اور اس کے بعد دوسری شرط یقین، اور تیسری شرط قبول، اور چوتھی شرط انقیاد، مطیع ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قولاً کافی نہیں، بلکہ عملاً بھی اس کی جو بنیاد ہے وہ بہت ضروری ہے. یعنی انقیاد سے مراد صحیح جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ، یعنی وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے. جو میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس کائنات میں لے کر آئے، شریعت، کتاب، عقیدہ، اپنے اعمال، جو کچھ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، جو ہمیں دیا، اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. بڑی عظیم بات ہے کہ آپ کا ایمان والا ہونا کافی نہیں ہے، آپ کا مسلمان ہونا، مسلمان کہلوانا کافی نہیں ہے، آپ کا دین حنیف پر جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نومینیشن کرنا کہ آئی ایم مسلم، صرف یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں ہے. اللہ کو یہ بات مطلوب نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، اللہ کو یہ بات مطلوب ہے کہ تمہاری خواہشات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو شریعت ہے اس کی تابع ہوئی یا نہیں. یعنی لوگ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، لوگ نماز نہ پڑھنے کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. نماز کا دل نہیں کر رہا، یعنی آپ کی خواہش ہے کہ نماز نہ پڑھو، اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنی خواہش کی اتباع نہیں کی، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی اتباع کی. اس چیز کو انقیاد کہتے ہیں. اور پھر صدق، 5ویں بڑی شرط تھی صدق، سچائی، جو کہ جھوٹ اور کذب کے منافی، یعنی اس کی جو ضد ہے، جو سچ کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ. اس سے بچنا، اس سے پیچھے ہٹنا، یہ ہے اس کا اہتمام. اور اسی طرح یہ کلمہ صدق دل کے ساتھ کہنا چاہیے،
پوری سچائی کے ساتھ کہنا چاہیے کہ میں نے اپنی تمام تر زندگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، تمام تر معاملات کو میں نے اس کلمے لا الہ الا اللہ کے تابع کر لیا۔ اگر تو آپ نے اس کے تابع کر لیا تو گویا کہ آپ مسلمان ہیں، اور اگر اس کلمے کے تابع نہیں کیا تو پھر اپنے ایمان کو چیک کریں، اپنے اسلام کو، اپنے عقیدے کو چیک کریں۔ اور اسی طرح چھٹی شرط اخلاص۔ اخلاص یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال کو، تمام تر اعمال کو شرک کی علائشوں سے پاک رکھنا۔ شرک کی چیزیں بڑی خوبصورت، بڑی بہترین، بڑی سکون دہ نظر آتی ہیں بعض دفعہ، لیکن مثلا ایسے اعمال جن کا نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی وحی نازل ہوئی کہ اپنی امت کو یہ کام کرنے کا حکم دو اور ہم وہ کام شروع کر دیں اس کو دین سمجھ کر، تو گویا کہ آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، آپ کے اندر محبت رسول بھی نہیں ہے۔ محبت رسول میں آ کے اپنی مرضی سے دینی کام، کسی بھی کام کو دین سمجھ کے کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہے۔ یہ بات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بالکل منافی ہے کہ ایسے کام یا ایسے اعمال جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہی نہیں دی، ان کاموں کو کرنا اور ان کاموں کو اختیار کرنا، یہ جو ہے اخلاص کے منافی ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ آپ کو آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور سچائی کو قبول کیا۔ ایمان یہ ہے کہ جو قرآن پڑھا، جو سنا، جو یعنی جتنا اس پر کوشش کی، اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، یہ ہے اخلاص۔ مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ اور اخلاص میں جو سب سے بڑی چیز وہ ہے ریاکاری۔ سمجھتے ہیں نا ریاکاری کیا ہے؟ مخفی شرک، چھپا ہوا شرک ہے۔ کوئی نماز پڑھنا لوگوں کے لیے کہ جی لوگ کہیں جی بڑا نمازی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو جس سے بھڑکائے گا وہ عالم ہوگا۔ وہ عالم ہوگا، کیوں؟ کہ وہ پھر اس کے بعد عابد ہوگا، پھر اس کے بعد زاہد ہوگا، پھر مجاہد ہوگا۔ یہ ان تمام کو اللہ تعالیٰ جہنم میں کیوں پھینکے گا؟ ایک عالم جو ہے وہ اس لیے کہ میں بڑا عالم ہوں، لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا مفکر ہے، مدبر ہے، بڑی، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی بڑی واہ واہ بھی کروائے گا۔ اکثریت یعنی کثیر تعداد میں لوگ اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اس کا پیچھا کرنے والے ہوں گے، اور اس کی بلے بلے بھی بہت ہوگی۔ اور ایسے عالم کا آخرت میں قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں، ایک ذرہ بھی اللہ نے اس کا حصہ نہیں رکھنا قیامت کے دن۔ اور سب سے پہلے جس سے آگ کو بھڑکایا جائے گا، جس طرح آگ مطلب لکڑیوں کے اوپر ہم مٹی کا تیل ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے یعنی مٹی کا تیل سبب ہے آگ کو بھڑکانے کا، خالی تیلی لگا دے تو آگ نہیں بھڑکتی۔ یعنی جو جہنم کی آگ کا جو مٹی کا تیل ہے وہ عالم ہے۔ پھر ایک ایسا انسان جو بہت عبادت کرتا تھا، صبح اٹھنا، پھر نمازوں میں سب سے پہلے پہنچنا، اور یہ اس کی نیت یہ ہو کہ اس کا ارادہ یہ ہو کہ لوگ کہیں گے تو نمازی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، تقوی والا، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان تقوی والا دکھانا کہ میں بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بہت اللہ کا خوف کرنے والا ہوں، اللہ کے خوف کے بغیر میری تو زندگی نہیں۔
پھر اس کے بعد مجاہد اس لیے جہاد کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے، یعنی دنیا کے لوگ یہ کہیں کہ بڑا جری، بڑا جوان، بڑا مجاہد آدمی تھا، بڑا بہادر تھا، لوگوں میں اللہ کے دین کے لیے اس نے بڑا جہاد کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کو دنیا میں بہادری کے تمغے اور جو نوازشیں دنیا میں جو چاہتا تھا وہ اللہ اس کو دنیا میں دے دے، آخرت میں ایسے مجاہد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ایسے عالم کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ایسے عابد اور زاہد کا تقوی اختیار کرنے والے کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی جو بنیادی شرط ہے وہ اخلاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ لوگوں میں سے میری سفارش کا وہ شخص مستحق اور سعادت مند ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ صدق دل اور جان سے پڑھا، یعنی قیامت کے دن بھی اللہ کی سفارش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا استحقاق حق اس بندے کو اللہ دے گا جو بندہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ دل و جان سے پڑھے گا۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا بھی حقدار نہیں ٹھہرانا جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اس لیے پڑھا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو مسلمان ہے۔ اسلام نہ میری جاگیر ہے نہ آپ کی جاگیر ہے، اسلام وراثت میں جو ہمیں ملا ہم نے اس کو قبول کیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کی جو شرائط ہیں اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ سے سوال، ہم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ لا الہ الا اللہ کی جو شرائط تھی وہ تم نے کیوں نہیں سیکھی؟ اس کی جو بنیاد تھی اخلاص وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، کس طرح تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ جب آپ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھتے، آپ اور میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس چیز کا حقدار نہیں سمجھتے کہ اس کے سامنے جھکا جائے یا اس کی عبادت کی جائے یا اس سے التجا کی جائے یا اس سے کچھ مانگا جائے، اس سے بیٹیاں، اس سے بیٹے، اس سے اولاد، اس سے رزق مانگا جائے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے کلمے میں کوئی شک نہیں۔ اور جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں یا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ نے اختیارات اپنے بندوں کو دیے ہوئے ہیں، اپنی مخلوق کو وہ اختیارات، بیٹیاں دینا، بیٹے دینا، رزق دینا، اسی طرح حاجات پوری کرنا، مشکل میں کام آنا، اور ایسے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے اور ان سے جا کے دعائیں کرنا کہ یہ ہماری، یعنی وہ بابا جی وہ کہتے ہیں جی بابا جی ساڈی تہاڈے اگے تے تہاڈی او دے اگے۔ اتنا عام ہے یہ شرک کہ جس سے بچنا آج کے مسلمان کا انتہا درجے کا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اخلاص کی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں بڑا ایک عجیب معاملہ ہے، سبحان اللہ، کہ مثلا رمضان آئے گا، اتنا اہتمام عام دنوں میں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، اتنا اہتمام ہم رمضان، کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک میں اہتمام بہت ضروری ہے، لیکن رمضان میں سحر و افطار کے پروگرام شروع ہو جائیں گے، آج اتنے لوگوں کو میں افطاری کروا رہا ہوں، آج اتنے لوگوں کا میں روزہ رکھوا رہا ہوں، یہ ہم اعلان کرتے ہیں۔ عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو پھر آپ کو دنیا کے لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ چیز آپ کے اخلاص کے منافی ہے کہ اپنی عبادت میں لوگوں کو گواہ بنانا۔ عبادت میں جب لوگ گواہ بنیں گے تو پھر اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔
اللہ کی عبادت اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے؟ تو وہ کرسی اندر لگا. اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا دیا. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عبدیت تک لے گئے ہیں، یعنی عبادت کے مقام پہ ہم نے لا کے کھڑا کر دیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ہم عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں یا اللہ کی کر رہے ہیں. ہمارے عقائد کی یہ صورتحال ہے، عقیدہ توحید کی یہ صورتحال ہے کہ اختیارات ہم نے جو اللہ کے اختیارات تھے وہ ہم نے انبیاء میں منتقل کیے، اور جو انبیاء کے اختیارات تھے وہ ہم نے اللہ کے ولیوں میں منتقل کیے. اور جو اللہ کے ولیوں کے اختیارات تھے، یعنی اختیارات کیا تھے؟ عبادت اور دعوت الی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور اگر اخلاص نہ عالم میں ہوگا، نہ عابد میں ہوگا، نہ زاہد میں ہوگا، نہ متقی میں ہوگا، اور نہ مجاہد میں ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عبادت کا، آپ کے زہد اور تقوی کا، آپ کے جہاد فی سبیل اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح جو اس کی آخری شرط، ساتویں، محبت. اس شرط کے بغیر بھی آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا. اس کلمہ اور جو اس کے تمام تقاضے ہیں اور جن چیزوں پر یہ دلالت کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. یعنی عقیدہ توحید کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. آپ کی عبادت آپ محبت کے ساتھ کریں، مجبوری کے ساتھ نہیں. عبادت عادت سمجھ کے نہ کریں. ہم لوگوں نے عبادت کو عادت بنا لیا ہے. نفلی روزوں کا اہتمام ہمارے ہاں بڑا مشکل ہے. سوموار جمعرات کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ہم نہیں رکھتے. الا ما رحم ربی، میرے سمیت. عبادت کو ہم عادت سمجھ کے کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. نماز پڑھ رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا، دل کو سکون نہیں مل رہا. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ نہ تو قرآن کریم کا فہم ہے اور نہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش ہے. اسی طرح صدقہ اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا، اس میں سکون نہیں ہے. اتنے لوگوں سے ہم نے یہ سنا کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے صدقہ بھی دیا، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم صدقات اور خیرات سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن مصیبت ہے کہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی. اس لیے کہ محبت نہیں. دنیاوی معاملات میں ہماری محبتیں بڑی شدید ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لے کر آئے، جو ایمان والے، اشد بہت شدید ہیں اللہ کی محبت میں. ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہے. یعنی عقیدہ توحید ان کے اندر اگر موجود نہیں، سلمان
آگے اچھا موسم میں ابو ادھر ہے معظم جبل میں. میں کہتا ہوں آپ زور سے پہلے سیشن سن لیں تو ابو بھی آ جائیں گے. ہاں میں کہیں کہ زہر تک نا تھوڑا سا مطلب آدھا پونا گھنٹہ سے اتنی دیر میں سیشن بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے وہ مسک بھی آئی پڑی ہوئی ہے اور وہ کتاب بھی. اور اس میں اگر محبت والی شرط ہم پوری نہیں کرتے تو بھی ہم لا الہ الا اللہ کی شرائط کو پورا نہیں کرتے. اللہ کے لیے اپنے ایمان والے, اپنے عقیدہ توحید والے, اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ, اپنے محلے کے, اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. آپ کی اللہ کے لیے اگر محبت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کو اکٹھا جنت میں داخل کرے گا. جس کی محبت اللہ کے لیے ہوگی. یہ ہماری جو محبتیں ہیں دنیا میں آج کل اتنی محبت عام ہے, اتنی محبت عام ہے کہ یہ ہر گلی, ہر محلے, ہر بازار میں سر عام مل رہی ہے. اور وہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے, وہ اللہ کے لیے نہیں, وہ دنیا کے لیے محبت ہے. اور اگر اسی محبت کو آپ کنورٹ کر دیں اللہ کے لیے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اس محبت میں سکون نہیں ملے گا؟ آپ کو اس محبت میں ضرور اللہ تعالیٰ سکون دے گا. وہ اس صورت میں کہ جب آپ اس آیت کی اس تشریح کو صحیح سمجھ لیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور کل میں ایک آیت کا ترجمہ پڑھ رہا تھا, اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین کفروا ثم ماتوا, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ کافر ہو گئے. یعنی وہ پہلے ایمان لائے پھر کفر کو اختیار کر لیا, کفر کو اختیار کرنے کے بعد ان کی یہ پوزیشن ہو گئی کہ وہ فوت ہو گئے, کفر پر مر گئے. اللہ کے نبی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک علیہم لعنت اللہ, ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکہ, اللہ کے بندوں کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے. والناس اجمعین, ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے جو کفر پر مر گئے. نماز نہ پڑھنا یہ کفر ہے. ایک نماز ترک کر دی, اللہ کی قسم ایسا ہے کہ جیسے آپ کفر کی طرف آپ نے رخ کر لیا. آ جائیں بیٹا, آپ نیچے آ گئے. مسلمان اور پھر فرمایا خالدین فیہا, یار ایک کرسی ایک چیئر دو, خالدین فیہا. اور جب مرنے کے بعد, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا, قیامت آئے گی اور عذاب قبر کے ادھر عذاب قبر کا معاملہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو جب یہ ایسی پوزیشن ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. اگر کفر پر مر گئے تو اللہ تعالی ہمیشہ جہنم میں رکھے گا اور تمہاری وہاں پہ کوئی مدد نہیں کرے گا. اور اگر لا الہ الا اللہ کی اس شرط کو ہم پورا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم ایمان کی 7ویں جو شرط ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اور ایمان کی 7ویں اور لازم شرط ہے کہ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اپنے ایمان,
اپنے ایمان والے، اپنے عقیدہ توحید والے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جیسے لاہور میں آج کل، فیصل آباد میں، واللہ عالم کس جگہ پہ، ایک نہیں پتہ نہیں کتنے فتنے پوری دنیا میں ہیں. پاکستان میں تو بہت زیادہ ان فتنوں کا جو ہے نا وہ سر اٹھا ہوا ہے. فتنہ لاسانی سرکار، آپ نے سنا ہوگا نام. لاسانی سرکار ایسا دیوس اور ایسا لعین ملعون اللہ کا، یا اس دنیا میں ایسا شخص پیدا ہو گیا کہ جس نے نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ فرشتے میرے وزیر ہیں، میں تو انبیاء کا جو ہے نا وہ اکلوتا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ. اور کہنے لگا جی میں روحانی بیٹا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسی بکواسات، ایسے گندے اور غلیظ جملے، نعوذ باللہ. اور ایسے ہمارے کند ذہن عوام، ایسی جاہل عوام کہ جو اس کی ان باتوں پر واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگا. یعنی نعوذ باللہ اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ واقعتاً اس کا کوئی حق ہے، یعنی اس کو کوئی نہ کوئی حق ضرور دے دیا ہے. تو یاد رکھیں، جو لوگ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتے. جو لوگ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ جان لے کہ ان کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بڑی بات کڑوی ضرور ہوگی، لیکن انشاءاللہ یہ کہیں نہ کہیں ضرور فائدہ دے گی کہ ایسے لوگ جو آپ کے ایمان، آپ کے عقیدہ توحید پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور آپ ان کی پیروی کریں تو بھول جائیں کہ آپ کا خالق مالک کوئی اللہ رب العزت بھی. یعنی گویا کہ آپ نے اللہ کی محبت کو اس محبت پر تقسیم کر دیا ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس کو دے دیے ہیں آپ کسی بندے ساتھ. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بیان کیا ہے کہ مومن لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اس کی محبت میں کسی کو شریک نہیں بنایا. اللہ کی محبت میں کسی کو شریک بنانا، اور جس طرح کہ ان مشرکوں نے محبت کا دعویٰ کیا جو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان سے بھی اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ جیسی محبت ہے نا یہ. او تم کیا جانو، لوگ اس طرح یہ باتیں کرتے ہیں. او بھائی تم اہل حدیث، تم وہابی کیا جانو کہ یہ فقر کیا ہوتا ہے، تم کیا جانو کہ یہ فقیری کیا ہوتی ہے، پیری مریدی کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو، تمہیں کس نے، تمہاری دماغ کی کھڑکیاں بند ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ بات ذہن میں رکھیں، واللہ رقیۃ الشریعہ سے کہیں زیادہ ضروری ہمارے عقیدہ توحید کی اصلاح ہے. اگر آپ کی محبت اللہ کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میری دنیا میں اگر کسی شخص سے محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، وہ محبت اللہ جیسی محبت میری کسی دنیا میں کسی شخص کے لیے نہیں. اللہ جیسی محبت ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں کر سکتے. اللہ جیسی محبت، یہ بات، یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اللہ سے محبت ضروری ہے، جیسی محبت اللہ سے ضروری ہے ویسی محبت ہم انبیاء سے بھی نہیں کر سکتے. انبیاء ہماری اصلاح، ہماری دعوت، ہماری عقیدہ توحید کی طرف ہمیں لے جانے کا اتنا بڑا، اتنا مضبوط، اتنا محبوب ترین اللہ نے سبب پیدا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مکمل ایمان والا بھی نہیں جس کی میرے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہ ہو. دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جزو ہے، جزو لازم ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو گویا کہ آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں.
اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تبھی اللہ سے محبت ہوگی. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کو سمجھیں گے تو اللہ سے محبت کے اسباب آپ کو پتہ چلیں گے کہ کس طرح اللہ سے محبت کرنا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ توحید کو سمجھنا، عقیدہ توحید پر لازم اپنے آپ کو قرار دینا اور اس عقیدہ توحید پر مکمل طور پہ اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اس کا ادراک کر لینا کہ میری زندگی میں اس کی کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ اسی کے بعد آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی. اس کے بغیر اللہ کی محبت بھی نصیب نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور پھر اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ ہے محبت فی اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کو جزائے خیر دے. وہ کل مجھے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے مجھے فون کر کے بتانے لگے کہ میں بہت زیادہ جو ہے نا سرچ کر رہا تھا کہ کوئی ایسا ہمیں شخص ملے جو قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرتا ہو. کہتے میں سرچ کرتا اخیر جو ہے نا وہ میرا فیس بک کا جو پیج ہے وہ اس کی نظر سے گزرا تو اس میں ایک دو لیکچر سنے تو الحمدللہ. واللہ یہ میں بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر اللہ، میں نے اس شخص کو آج تک نہیں دیکھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، ہم آمنے سامنے کبھی نہیں بیٹھے، لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہو یقین کریں کہ وہ آپ کے سگے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ بڑی محبت ہے. سگے بہن بھائیوں سے بڑھ کے وہ محبت یہ ہے کہ وہ محبت آپ کی اللہ کے لیے ہے. اگر اللہ کے لیے محبت ہوگی تو آپ اس محبت کو کبھی بھی ختم، کبھی بھی توڑنا پسند نہیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ میرے ساتھ اپنے بیٹے، اپنے باپ اور سب لوگوں سے زیادہ محبت نہ رکھیں. ابھی جیسے میں نے حدیث بیان کی تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جزو لازم ہے، ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں، اور محبت کیا ہے، یہ نہیں محبت ہوتی کہ میں زبان سے کہہ دوں کہ جی محبت ہے، مجھے عشق ہے. ابھی پھر بڑی عجیب بات ہے، لوگ بیچارے بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ علی بھائی آپ نے کیسی بات کر دی. رات ایک شخص کو میں نے لاہور کھڑا ہوا تھا ایک جگہ پہ، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ کوئی میرا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ویسے ہی پوچھ لیا میں نے، یار آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کہتا جی سبحان اللہ بڑی محبت ہے. میں نے کہا آپ نے ساری نمازیں پڑھی؟ کہتا جی نہیں، نماز ایک بھی نہیں پڑھی. میں نے کہا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ بالکل جی بے شک، سبحان اللہ ہم عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں. میں نے کہا آپ سب کچھ کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ بالکل. تو پھر میں نے کہا آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. گھر میں کتنی بہنیں ہیں؟ ماشاءاللہ سے 4 بہنیں ہیں. پردہ کرتی ہیں؟ نہیں کرتی. محبت ہے، سب کچھ ہے، محبت ہے، لیکن ہماری زندگی میں عملاً محبت نہیں ہے. اگر عملاً محبت داخل ہوگی تو اللہ کی قسم یہ ہوگی اصل سچل، جسے کہتے ہیں پنجابی میں سچل، خالص محبت یہ ہے. یہ نہیں کہ بھئی آپ دیکھیں محبت کا فلسفہ، حافظ عبداللہ بہاولپوری ابو کے بڑے استاد ہیں ماشاءاللہ سے، اصل اس اللہ کے دین کی طرف لانے والے حافظ عبداللہ بہاولپوری ہیں. اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں رحمتیں ان پر نازل کرے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. واللہ وہ جو ہے نا ابو کا میں تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں. بریلوی تھے تو حق ہو اللہ ہو والے تھے، اور سر پھینک کے تو اللہ ہو کبھی ادھر کبھی ادھر، بہت جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے. خیر اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ دی، اس طرف چل نکلے. تو حافظ عبداللہ بہاولپوری جو ہے نا ان کا ایک جملہ میں الحمدللہ ہر جگہ پہ بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ
محبت کا فلسفہ جو ہے نا وہ یک طرفہ نہیں ہے. محبت کا فلسفہ دو طرفہ ہے. دو طرفہ محبت ہو تو کامیاب ہوتی ہے. یک طرفہ آپ کسی سے محبت کریں دنیا میں, شور مچاتے رہیں, وہ اگلا کہے جی میں تجھ سے محبت کرتا ہی نہیں, آپ کو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی حاصل نہیں ہوگا. یہ تو محبت دنیا کی ہے جو بڑی چھوٹی, بڑی ہی حقیر سی محبت ہے. اور ایک محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک محبت ہے اللہ کی. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہوگی, اگر آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو کس بنیاد پہ ہوگی؟ اس بنیاد پہ کہ آپ ان کی بات کو فالو کر رہے ہیں. محبوب کی بات کو مانا جاتا ہے یا ٹھکرایا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ مانا جاتا ہے نا. اور جو ٹھکرا دے وہ منافق ہے, اس کے دل میں محبت نہیں ہے. تو اب اس کے بعد, اس جملے کے بعد اپنی اپنی زندگی پر غور کریں, اپنی اپنی زندگی میں اس بات کو تلاش کریں کہ میری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا نہیں. میں یہ جو عید میلاد النبی منا رہا ہوں, یہ جو میں بدعات اور خرافات تیجا چوتھا 40واں 50واں 60واں کر رہا ہوں, میت کے بعد اپنی زندگی میں بہت سارے علماء نے اس چیز پر بڑی زبردست کتب لکھی ہیں. ابن تیمیہ نے بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جو اہل البدع ہیں, بدعت کو اختیار کرنے والے, یعنی ہر 11ویں پہ جو ہے نا وہ دیگیں, دودھ, چاول تقسیم کرنے والے ہیں, اور اس کو سبب سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت ہے. ایسی چیزیں جو ہم عبادت کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ میں ظہر کی 4 فرض نماز ہے, میں 5 پڑھ رہا ہوں, اپنی مرضی کر رہا ہوں, مجھے فائدہ ہوگا؟ فرض کتنی ہوئی ہیں؟ اگر میں 4 سے زیادہ پڑھوں تو حرج ہے یا نہیں؟ حرج ہے, گناہ ہے اس میں اس لیے گناہ ہے کہ میں اپنی مرضی کر رہا ہوں. دین میں جب آپ مرضی شامل کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کا راستہ غلط ہو گیا. اپنا راستہ, اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنے کے لیے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم هم الصحابہ. اللہ نے ان پر انعام کیا ہے, صحابہ کرام پر. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے انعمت علیہم سے مراد آج کل کے پیروں فقیروں نے اتنی تعویلات, اتنی, میں واللہ فتنے ہیں فتنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو اپنے گھروں میں قید کر لو, جتنا باہر نکلو گے فتنے زیادہ ہوں. دین کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے لیے کہ یا اللہ یہ دین میرے لیے نازل ہوا. سعودی عرب کے ایک ڈاکٹر تھے, وہ قرآن کی تلاوت کبھی کبھار کیا کرتے تھے. انہیں کہا کہ بھی آپ قرآن پڑھا کریں, سمجھ کے پڑھا کریں. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں نے 1 ہفتہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی, مجھے ایسے لگا جیسے صرف میرے لیے نازل ہوا ہے, صرف میرے لیے. کتنا احساس ہے واللہ اس بات کا کہ ایسا لگا کہ صرف میرے لیے اللہ نے یہ قرآن نازل کیا. ہم نے قرآن کریم کو جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہے, شفا کے حصول کے لیے رکھا ہے, ہدایت کے لیے نہیں رکھا, سمجھنے کے لیے نہیں رکھا. ہم نے, یہ ہماری غلطیاں ہیں جس کو ماننا, جس کو سمجھنا یہ ضروری ہے. کوئی انسان کم نہیں ہو جاتا اپنی غلطی کو ماننے سے, کوئی بھی. اور یہ گناہ ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھ رہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ کہتا ہے یعنی اس سے مراد, اس آیت سے مراد یہ بھی ہے کہ جس کا دل بند کر دیا جائے اللہ کی طرف سے, وہ سمجھ لے کہ وہ قرآن کریم میں تدبر نہیں کر سکتا, غور و فکر نہیں کر سکتا. اور جس کا دل اللہ کھول دے قرآن کریم کے لیے, وہ قرآن کریم کو سمجھتا بھی ہے. اچھا, ایک سوال میں آج آپ سے کرتا ہوں, بڑا مختصر سا سوال ہے کہ جو فہم یعنی سوچ اور سمجھ دماغ میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے؟ بتائیں جی, کہاں ہوتی ہے؟ نہیں, ایک جگہ پہ ہوتی ہے. وہ دماغ میں ہوتی ہے یا دل میں؟ دل میں ہوتی ہے. دل میں اللہ نے
فہم، سمجھ، عقل اور شعور جو ہے وہ اللہ نے دل میں رکھا، دماغ میں نہیں رکھا. یہ صرف ہارڈ ڈسک ہے، یہ مجموعہ ہے ہماری تمام تر چیزوں کو جمع کرنے کا، دین کو، قرآن کو، حدیث کو، آپ کی وراثت کو، مال کو، کس سے لینا ہے، کس سے دینا ہے، کس کو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں، یہ آپ کی میموری. اور جو اللہ نے فہم، جو عقل جو رکھی ہے وہ دل میں رکھی ہے. کیوں؟ ام علی قلوب اقفالها، اللہ کہتا ہے کیا تمہارے دل کو تالا لگ گیا؟ پھر اللہ نے یہ کہا ختم اللہ علی عقلی ہی نہیں کہا، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ دل، کہ ان کے دلوں پر مور لگ گئی. یہ بات کو سمجھنے کی قوت ہی نہیں، قوت ہی اللہ نے سلب کر لی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے پھر دوسری جگہ پہ لہم قلوب، اللہ کہتا ہے لہم قلوب، ان کے پاس دل ہیں، لا یفقہون بہا، وہ قرآن و حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. وَلَهُمْ أُذُنٌ، ان کے پاس کان ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ جو حق بات ہے وہ سننے کی قوت ہی نہیں رکھتے، حق بات کو سننے کی قوت ہی نہیں رکھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں اللہم اہدنا فی من ہدیت، یا اللہ جو تو نے ہدایت نازل کی ہے نا اللہ اس سے ہمیں ہدایت. اور وہ ہدایت قرآن کریم ہے، سنت رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے، ان کی زندگی ہے، صحابہ اکرام کا عمل ہے، صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرن ھذا، یعنی بہترین جو زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، یہ والا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد فتنے ہی. اور آپ دیکھ لیں تفصیل تو بڑی لمبی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کو، انشاءاللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا دعوت کا کام لیتا رہے اور اسی کام کے ساتھ ہم اللہ کے پاس جائیں. واللہ سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ ہم اسی کام کو کرتے ہوئے اللہ کے پاس ہر جگہ پہ، اگر گھر میں ہے تو اپنے گھر میں، اگر محلے میں ہے تو محلے میں، جہاں تک آپ کا وہ PR ہے، پبلک ریلیشن، جہاں تک آپ کا تعلق ہے اپنے اس تعلق تک اپنی بات کو ضرور پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، قرآن اور حدیث کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر.